محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے ایک اللہ والی کا، جس کے شوہر نے اس کو طوائف بنانا چاہا تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک علاقے میں بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی۔ وہ لڑکی دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، سارا دن روزے میں رہتی اور ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھی۔ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی مگر بہت ہی نیک اور دینی گھرانہ تھا اس کا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ وہ ایک نیک اور باپردہ لڑکی تھی، لیکن وہ تھی بہت حسین و جمیل۔ دنیا کی حسین و جمیل عورتوں میں سے وہ ایک عورت تھی۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مرد ایسا ہوگا جو اس کو دیکھ کر بہک نہ سکے۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بہت ہی اچھے اور مسلمان سے کرنا چاہی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکے کو بتایا کہ ہماری بیٹی یہاں پر بہت عبادت گزار ہے، یہ تمہارے رشتہ داروں سے پردہ کرے گی، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو وہ لڑکا اس کی خوبصورتی کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو شاید مسلمان نام کا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کرتا تھا۔ اس کا کام تھا دن رات عیاشی کرنا، آوارہ گردگی کرنا۔ وہ کیسے ایک حافظ قرآن لڑکی کو اس کی اہمیت دے سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے، وہ شاید انسان نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تب کہا کہ جیسے آپ لوگ کہیں گے ایسا ہی کروں گا۔ اس کی نیت تو کچھ اور تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کو شادی کے بعد میں اپنے راستے پر لے آؤں گا اور جیسے ہی وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گی میری طرح زندگی گزارنا شروع کر دے گی۔ لڑکے کی خاموشی دیکھ کر گھر والوں کو لگا کہ اس لڑکے کو ہماری بیٹی سے شادی کرنے کی تمام شرطیں منظور ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کی شادی کر دی اور یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب وہ گھر میں بیاہ کر آئی، ایک ہفتہ تو بہت پیار اور محبت سے گزرا اور اسے ایک ہفتہ گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ جب ایک ہفتے کے بعد رشتہ داروں نے آنا شروع کیا تو اس کے شوہر کو احساس ہوا کہ یہ تو سچ میں بہت ہی پردے دار ہے۔ موٹے رشتہ داروں کو تو شاید ہی وہ کوئی اہمیت دیتا، لیکن جن رشتہ داروں کے ساتھ اس کو لالچ تھی یا کوئی فائدہ ہوتا، رشتہ داروں کی اس کو بہت زیادہ پرواہ تھی۔ ایک رات اس نے اپنی نیک اللہ والی بیوی کو کہا کہ میرے چچا ہمارے گھر کھانے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا بھی ہوگا۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے چچا کے بیٹے سے نہیں ملوں گی۔ اس وقت شوہر نے اس کی بات کو اتنا خاص اہمیت نہ دی۔ بیوی نے اچھا خاصا کھانے کا اہتمام کیا۔ شام کے وقت جب چچا نے کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد کہا، بیٹا میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلاؤ۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، تم میرے چچا سے ملنے کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سر جھکائے بڑے احترام سے کہا، شادی سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا تھا میں کسی بھی رشتہ دار کے سامنے نہیں آؤں گی، پھر آپ مجھے بار بار کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں آپ کے کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں آ سکتی، میں ایک حافظ قرآن ہوں، بھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی۔ اس کے شوہر نے کہا، ایسا مت کرو، میرے چچا بہت ہی میرے کام آتے ہیں، ان کی وجہ سے میری عزت ہے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ والی بیوی نے کہا، میں صرف اپنے اللہ کو جانتی ہوں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگا، میں بھی ایک مسلمان ہوں، اللہ اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، مگر انسان کو دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر تم میرے چچا کے سامنے نہیں آؤ گی تم کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا نظریں جھکا کے کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے چچا کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ اتنے میں آواز آئی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تمہاری بیوی مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس کے چچا کو بھی اس بات کا بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ شاید جانتے تھے کہ یہ پردہ دار عورت ہے اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی حرکت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی عزت نہیں کی، اس نے اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شوہر کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو بلاؤں اور
دیکھوں کہ رشتہ داروں سے یہ پردہ کرتی ہے یا میرے دوستوں سے بھی کرتی ہے۔ اس کے شوہر نے اپنے دوستوں کو بلایا، دوست کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی، مگر اس کی بیوی نے اس لڑکی کے سامنے بھی گھونگھٹ نکال لیا اور اس کی بیوی کے سامنے بھی نہ ہوئی۔ تو اپنی بیوی کی یہ بات بہت بری لگی۔ ابھی صرف شادی کے 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا اور اس کی نیک بیوی اکیلی گھر میں رہ کر ہمیشہ عبادت کرتی رہتی، اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کیونکہ وہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے شوہر گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک دوست بہت ہی پیسے والا تھا، پورے شہر میں اس کی عزت تھی۔ اس نے اس کو شادی کی مبارکباد دی اور کہا تم نے ہمیں شادی پر نہیں بلایا، مگر مجھے تم اپنی بیوی سے ملواؤ۔ بھابی سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا میری بیوی غیر محرم سے پردہ کرتی ہے۔ اس کے دوست نے بڑی حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا غیر محرم، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود بہت پریشان ہوں، اس لیے تو میں ملوا نہیں سکتا۔ اس کے دوست نے کہا تم کیسے شوہر ہو، اپنی بیوی کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی اتنی جرأت ہے کہ وہ تمہیں انکار کرے، تمہیں اپنی خودداری کی قدر خود کروانی ہوگی۔ دوست نے کہا کہ میں تم کو 10 لاکھ دوں گا، تم اپنی بیوی کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ تم خود ہی سوچ لو کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ترقی زیادہ عزیز ہے یا اپنا پردہ۔ بلکہ تم ایک کام کرو، اپنی بیوی کو کہو کہ صرف 1 منٹ کے لیے آ کر ہمارے سامنے ناچ کر دکھا دے، میں تمہیں اس کے بدلے میں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1 منٹ کے لیے اپنے دوست کی بات بہت بری لگی، مگر جیسے ہی اس کے دوست نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو پوری رات اپنے سامنے نچواؤں، اس کو اور 10-12 ہزار دے دوں، میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ تم خود سوچو، میں تمہاری بیوی کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت، مجھے اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں۔ مرد عورت کو ایک بار قابو میں کر لے تو وہ عورت ساری زندگی اس کے سامنے اٹھ نہیں سکتی، عورت کی ساری انا مٹی میں مل جاتی ہے۔ تمہارے پاس کچھ وقت ہے تو اپنی بیوی کی انا کو کچل ڈالو، اس طرح وہ ساری زندگی تم سے دب کر رہے گی اور جو چاہو گے تم وہی کرے گی، ورنہ اس طرح تو تمہیں کبھی بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ آہستہ آہستہ وہ تم پر حکمرانی شروع کر دے گی۔ دوست تم اپنی آنکھیں کھولو اور دیر مت کرو، تم میرے بھائی ہو، مجھے تمہاری بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کا سن کر تمہاری بیوی کے دل میں بھی لالچ آ جائے گی، اور دوسرا تمہارے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور تیسرا تم سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ 1 کروڑ روپے سے تم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے شوہر اپنے دوست کی عادت سے واقف تھا، وہ چھوٹی سے چھوٹی شرط کو بھی جلد پورا کر دیتا تھا۔ اس کے شوہر کے دل میں 1 کروڑ روپے کا لالچ آ چکا تھا۔ اب وہ ایک اللہ کی بندی پر ایسا ظلم کرنے والا تھا کہ زمین ہل جاتی۔ وہ انسان ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہی اس کے دوسرے 2 دوست بھی بول پڑے کہ تم اس شرط کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ شرط لگاتا ہے اور پوری کرتا ہے، اگر آج یہ اس شرط لگائی اس نے تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، تم اس شرط کو قبول کر لو، وہ صرف تمہارا فائدہ کرنا چاہتا ہے، اس کا تم سے یا تمہاری بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے دوست کو عورتوں کی کمی نہیں، نہ پیسے کی کمی ہے۔ اب شوہر اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھ چکا تھا، اب اس کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے منائے۔ یہ سوچتے سوچتے وہاں سے چل پڑا اور سوچتا رہا کہ شاید آج میں اس کو رات کے لیے جھکا لوں گا تو ساری عمر یہ میری بات مان لے گی۔ اب اس کے شوہر کے دماغ میں صرف 1 کروڑ روپیہ سوار ہو چکا تھا، وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ 1 کروڑ کیسے مل جائے۔ اس نے جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ معمول کے مطابق اس کی بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، اور وہی اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ بیوی نے قرآن بند کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، کیونکہ اس کے دل میں اس وقت دولت لالچ پیدا ہو چکی تھی۔ نیک بیوی سے کہا تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس کی نیک بیوی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا کیا تم اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتی ہو کہ جو میں کہوں گا تم وہ کرو گی؟
وہ ایک دم سے ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کیا مطلب؟ اس کے شوہر نے کہا کہ تمہیں میری بات مانو گی، کبھی مجھ سے کسی قسم کی بحث نہیں کرو گی۔ نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا بات ہے۔ شوہر نے کہا کہ تم بس پہلے قسم اٹھاؤ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بات مانو گی۔ شوہر کی یہ بات سن کر وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اس کے شوہر نے کہا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ میں تمہیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کہوں گا جو تم نہیں کر سکتی، میں تم سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرواؤں گا۔ تم مجھے اتنا برا کیوں سمجھتی ہو؟ میں تم سے کوئی برا کام نہیں کروانے والا۔ اس کی نیک بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں میں سمجھتی، پر اس کے شوہر نے کہا کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھو اور وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گا تم بھی کرو گی۔ جانتا تھا کہ اس کی بیوی مذہبی طور پر بہت زیادہ مضبوط تھی، اس بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا ایک بار اگر اس کی بیوی نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہہ دی تو وہ مرتے دم تک نبھائے گی۔ اور وہ نیک اللہ کی بندی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی نہیں نہیں، آپ ایسا نہ کریں، میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں، مگر پھر بھی آپ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جو مجھے کرنا پسند نہ ہو۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسی طرح ناٹک کرتی رہو گی تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور کہنے لگی کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، ہر خواہش، ہر فرمائش کو پورا کروں گی۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کا شوہر سمجھ چکا تھا اب یہ میرے جال میں پھنس چکی ہے، اب یہ میری ہر جائز اور ناجائز بات کو ضرور مانے گی۔ اس کے شوہر نے ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں اپنے دوستوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اب تم مجھے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا بالکل میں آپ کے دوستوں کے سامنے آ جاؤں گی، مگر پردے کے ساتھ۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اب تم میری کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتی، نہ انکار کر سکتی ہو۔ تم میرے دوستوں کے سامنے بغیر پردے کے آؤ گی، صرف تم سے ملنا نہیں چاہتے، تمہارا ناچ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ کی بندی کو غصہ آیا اور کہنے لگی آپ پاگل ہو چکے ہیں، میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں؟ میرے لیے وہ غیر محرم ہے اور میں نے تو کبھی بھی اپنے شوہر کو ناچ کر نہیں دکھایا، تو آپ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کے شوہر نے بڑے ہی غصے سے کہا تم نے ابھی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے، میرے دوست اتنے برے نہیں، جب تم سامنے آؤ گی وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیں گے۔ صرف تمہاری ضد توڑنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے پردے کے ساتھ۔ میری بات نہیں مانو گی تو میرے دل سے اتر جاؤ گی، اگر تم میرے دل سے اتر گئی تو تمہارا میں کیا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہاری زندگی تڑپا کر رکھ دوں گا اور تمہیں اپنے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا اور کسی کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ میرے دوست مجھے اس سب کے لیے 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور وہ تیار بھی ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی کہنے لگی آپ کا دوست آپ کی بیوی کو بے حرمتی پر 1 کروڑ روپیہ دے رہا ہے، اگر یہی اہمیت آپ نے اللہ تعالیٰ کو دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کئی خزانے کھول دیتا۔ بیوی نے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ اس ظالم شوہر نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں صرف وہی کرو، مجھے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والی مجبور ہو گئی، رونے لگی، چیخنے لگی، میں نے کبھی زندگی میں اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا، یا اللہ تو بتا میں کیا کروں؟ اس کا شوہر کہنے لگا بس تھوڑا سا ناچ کر دکھا دینا، اگر اس روز تم میرے چاچا کے سامنے آ جاتی تو شاید آج میں تمہارے اوپر اتنی بڑی ضد نہ کرتا، مگر تم نے مجھے تمام رشتہ داروں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، میری بے عزتی کروائی ہے، جس کا بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ اللہ والی اٹھی اور بڑے ہی اطمینان اور سکون سے کہنے لگی ٹھیک ہے آپ ان کو بلا لیجئے، میں ان کے سامنے آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا شاباش، 1 کروڑ روپیہ تو بہت بڑی اداکارہ بھی نہیں لیتی، تم نے تو صرف 1 منٹ کے لیے ایک بند کمرے میں ناچنا ہے، میرے دوست تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تم بھی چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سامنے سر جھکا کر زندگی گزارے، وہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، وہ کبھی بھی تم کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اللہ والی اس کو بڑے ہی غور سے اور افسوس سے دیکھ رہی تھی، وہ اللہ والی بڑی بری طرح مجبور ہو چکی تھی اور ایک تنگ گلی میں پھنس چکی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے آزادی بھی لینا چاہو گی تو میں تم کو آزاد نہیں کروں گا، کہ تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ اپنی بیوی کو کہا کہ 2 دن بعد میرے دوست آ جائیں گے، اور رہنا
میں اپنے تمام دوستوں کو پیغام بھجوا دیا کہ 2 دن بعد تم لوگ میرے گھر آ جانا۔ دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ 1 کروڑ بھی لے کر آؤں گا، تمہاری بیوی ہماری شرط پوری کر دے گی تو میں وہی 1 کروڑ روپیہ تمہیں دے دوں گا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی اطمینان بھرا تھا۔ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی رہی، مگر صبح جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوست کب آئیں گے؟ میں یہ سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ شام کو آئیں گے۔ پھر وہ واپس اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، سارا دن عبادت کرتی رہی۔ شام کو اس کے دوست آئے۔ اس کے دوست نے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا بیگ پکڑا ہوا تھا جس میں 1 کروڑ روپیہ تھا۔ اس کے شوہر کی نظر صرف اس بیگ پر تھی۔ جب اس کے دوست اندر آئے تو انہوں نے بولا کہ تم اپنی بیوی کو بلاؤ۔ وہ اپنی بیوی کو بلانے کے لیے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر دوستوں کے پاس آیا، ابھی تک گھونگھٹ میں ہی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اس کے امیر دوست نے ہنس کر کہا، ہاں تو کمرے سے باہر چلا جا۔ مجھے اپنے دوست کی بات ماننی پڑی۔ اس کا شوہر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، ابھی اس کو نکلے 1 منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیوی واپس آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، وہ بہت ہی پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی اور حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے ملنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کے دوست غائب ہو چکی ہیں۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو اس کے دوست واپس جا رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ واپس کیوں جا رہے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ تو اس کے دوست نے بڑے ہی غصے سے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا کون سا دھوکہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم کہتے تھے تمہاری بیوی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، مگر ہمارے سامنے تو ایک تیزاب زدہ چہرہ آیا جس کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکل آئی۔ گندی شکل کی عورت ہم نے آج تک نہیں دیکھی جتنی تمہاری بیوی کی شکل گندی ہے، مگر میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، اپنا 1 کروڑ روپیہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ آج کے بعد ایسی منحوس اور گندی شکل والی عورت کبھی ہمارے سامنے مت لانا۔ اس کا شوہر یہ سب سن کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کی عبادت میں اتنا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بڑا معجزہ کر دیا۔ اسی وقت وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پیسے کی لالچ میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی پیر مت سمجھ لینا، میں نے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت دل سے کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ آپ میرے اللہ سے معافی مانگے، میں اللہ تعالیٰ کی گناہ گار بندی ہوں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا مانگوں گی، بے شک میرا اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔